لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس سورت کا نام سورۃ القریش ہے. یہ بھی ان ابتدائی صورتوں میں سے ہے جو صورتیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں مکی زندگی میں نازل ہوئی. اس صورت میں اللہ رب العزت نے قریش پر کچھ خاص احسانات جو ہوئے ہیں ان کا تذکرہ فرمایا ہے. سب جانتے ہیں مکہ یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے. پہاڑ ہیں، میدانی علاقہ نہیں ہے. اور اگر کہیں ہے بھی زمین تو وہ پتھریلی ہے، نہ وہ سبزہ اور کھیتی اگانے کی صلاحیت رکھتی ہے، نہ اس میں اگائی جا سکتی ہے. پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے تو اس دور میں کوئی کارخانہ، کوئی صنعت یا اس طریقے کی کوئی دوسری چیز تھی نہیں مکے والوں کے پاس کہ وہ اپنا ذریعہ معاش اس سے حاصل کر سکے. اللہ رب العزت نے قریش کے ساتھ یہ احسان کیا کہ یہ سال بھر میں 2 سفر کرتے تھے. ایک سفر یمن کا کرتے تھے اور وہ سردیوں میں کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یمن گرم علاقہ ہے تو سردیوں میں تجارتی سفر کیا. مکہ سے کچھ سامان لیا، وہاں بیچا، وہاں کا سامان لایا اور مکہ میں بیچا. دوسرا سفر شام کا کرتے تھے، گرمیوں کا سفر. وہاں بھی یہی رہتا تھا کہ کچھ چیزیں وہاں سے لاتے تھے، بیچتے تھے اور راستے میں بھی بیچتے تھے، اور کچھ مکہ سے لے جا کر وہاں بیچتے تھے. سال بھر میں یہ 2 سفر کرتے تھے. ان 2 سفر کی وجہ سے یہ اتنا مال کما لیتے تھے کہ خود بھی ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی، مہمانوں کی ضرورتیں بھی پوری کر لیتے تھے، اور حج کے موسم میں حاجیوں کی بھی خدمت کرتے تھے. ادھر کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کو یہ عزت اور احترام حاصل تھا کہ اس دور میں عرب دنیا میں کوئی بھی قافلہ سفر نہیں کر سکتا تھا. اگر سفر کیا اور مال ہے اس کے پاس تو وہ لوٹ لیا جاتا تھا اور جانوں کا ضیاع ہو جاتا تھا. یہ ابتری کا دور تھا، بے دینی کا ماحول تھا، ظلم و ستم کا دور تھا. لیکن قریشیوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان یہ تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. جیسے کل بھی عرض کیا تھا، کعبۃ اللہ کے ساتھ جتنے بھی کام متعلق تھے، پانی پلانے کا کام اور اسی طریقے سے وہاں صفائی کا کام، وہاں ذمہ دار بننے کا، متولی بننے کا کام، یہ تمام کے تمام کام قریشیوں کے سپرد تھے. قریشی ان کو انجام دیتے تھے. تو دنیا میں جہاں بھی یہ سفر کرتے تھے، کبھی ضرورت کی بنا پر اور بھی کوئی سفر کرنا پڑتا تھا، ویسے تو 2 ہی سفر یہ کرتے تھے، تو ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. لوٹنا تو دور کی بات، ان کے لیے سفر کی ضرورتوں کا انتظام کیا جاتا تھا. کھانے کا انتظام، رہائش کا انتظام، بستروں کا انتظام، اور ان سے مہنگے داموں پر چیزیں خریدتے تھے اس بنا پر کہ یہ کعبۃ اللہ کے پاس سے آئی ہیں اور یہ بابرکت ہیں، مکہ کی چیزیں ہیں.
اور یہ خدام کعبہ ہیں، لہذا ان سے مہنگے داموں پر چیزیں خریدی جائیں، اور اپنی چیزیں جب انہیں دیتے تھے تو سستے داموں پر، بعض تو یوں ہی ہدیے اور تحفے میں دے دیتے تھے کہ خدام کعبہ ہیں، ان کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے اور انہیں یوں ہی ہدیے اور تحفے میں چیزیں پیش کی جانی چاہیے تاکہ ہمارا بھی حصہ خدمت کعبہ میں جڑ جائے۔ چنانچہ یہ عزت اور یہ احترام کعبۃ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اور اللہ کے گھر کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کو حاصل تھا۔ اب حق تو یہ تھا کہ جس پروردگار عالم نے انہیں عزت دی، احترام دی کعبۃ اللہ کی بنا پر، تو اس پروردگار عالم کی عبادت کرنی چاہیے تھی۔ لیکن انسان عجیب سا اجرت باز ہے اور احسان فراموش ہے۔ جو ہی مال آ جاتا ہے تو اس میں انانیت آ جاتی ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور یہ اپنے محسن اور خالق اور مالک کو بھول جاتا ہے۔ آج بھی ماحول ہے کہ پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، بار بار مسجد میں دیکھے جاتے ہیں، ذرا سا مال آیا کہا جی کام بہت زیادہ ہے، اولاً تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو قضا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے ساتھی تو صرف جمعے کو نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر یہ احسان کیے تو اب ان کو چاہیے تھا کہ اس خانہ کعبہ کے رب، اس کے خالق اور مالک کی عبادت کریں، شکر ادا کریں کہ پروردگار، دنیا والے قافلے جب سفر کرتے ہیں تو انہیں لوٹا جاتا ہے، ہمیں تو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت دی، مال دیا، دولت دی، خوشحال رکھا، صحت دی، تو پروردگار ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ پھر بھی اپنی نافرمانی کی زندگی گزارنے لگے، انہی ہزاروں معبودوں، سینکڑوں معبودوں کے سامنے سجدہ کرنے لگے، بلکہ ابھی جو یہ لفظ قریش میں نے پڑھا، قریش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک بہت بڑا آدمی، ایک بزرگ گزرا ہے، نضر بن کنانہ۔ اس حضرت نضر کا نام قریش تھا، قریش انہیں کہا جاتا تھا۔ مفسرین نے اور علماء نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ قریش کیوں کہا جاتا تھا۔ خلاصے کے طور پر قریش عربی میں کہتے ہیں سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی ہے جو تمام مچھلیوں پر حاوی ہو جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، وہ دیگر مچھلیوں کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جد امجد حضرت نضر کا نام قریش اس وجہ سے رکھا کہ عرب کے پورے قبیلے ان کے ماتحت تھے، ان کے زیر اثر تھے۔ اس قریش اور ان کے خاندان پر کسی کا قابو نہیں تھا، لیکن ان کا قابو اور ان کا تسلط اور غلبہ دوسرے خاندانوں پر تھا، اس وجہ سے انہیں بہادری کی وجہ سے انہیں قریش کہا جاتا تھا۔ یہ حضرت نضر اور بہت دور تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے یہ دین ابراہیمی پر تھے اور موحد تھے، دیندار تھے، مسلمان تھے، لیکن اسی قبیلے کا کی ایک شاخ تھی بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ میں ایک آدمی پیدا ہوا عمرو بن لحی۔ یہ عمرو بن لحی کس قسم کا آدمی تھا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عمرو بن لحی حج کے دنوں میں اپنے کندھے پر ایک لاٹھی رکھتا تھا، اس سے اس نے آگے سے کنڈی لگائی ہوئی تھی لوہے وغیرہ کی، ساتھ میں ایک تھیلا سا رکھتا تھا دوسرے کندھے پر،
حاجی طواف کر رہے ہوتے تھے، حاجی مینا میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو جون سی حاجیوں کی چیز، کوئی چادر، کوئی کمبل، کوئی شال اچھا لگتا تھا تو اس لاٹھی کی کنڈی کے ساتھ پھنسا دیتا تھا اور نکلنے لگتا تھا۔ پر فراری اتنا تھا کہ جو ہی پکڑا جاتا تھا، کسی کو پتہ چل گیا کہ ہماری چیز اس نے لی، تو کہتا تھا وہ غلطی سے میری لاٹھی کی کنڈی میں پھنس گئی، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں لے رہا ہوں۔ اس قسم کا فراری تھا۔ بخاری شریف میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کو ارشاد فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ میں بت رکھنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ اس بندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بنا کر خانہ کعبہ میں رکھے، اور ظاہر سی بات ہے نفرت میں، عداوت میں، دشمنی میں تو نہیں رکھے، محبت میں رکھے۔ کبھی کبھی کوئی غلط کام شروع ہوتا ہے، اس کی ابتدا ہوتی ہے محبت کی بنا پر، اور کبھی کسی غلط کام کی ابتدا ہوتی ہے نفرت کی بنا پر۔ اسی آدمی نے سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے خانہ کعبہ میں رکھے، اس نیت سے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد تھے، بڑے تھے، کعبۃ اللہ کے معمار ہیں، لہذا ان کے مجسمے خانہ کعبہ میں ہونے چاہیے، ہم روزانہ دیکھیں گے، زیارت کریں گے، اس نیت سے مجسمے رکھے۔ پھر دوسرے لوگوں نے دیکھا دیکھی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ رکھا، حضرت مریم علیہ السلام کا مجسمہ رکھا۔ یہ سلسلہ چلتا گیا، حتیٰ کہ عرب میں دو بدباطن لوگ گزرے ہیں، اساف اور نائلہ۔ اساف یہ مرد تھا، نائلہ یہ عورت تھی۔ مؤرخین اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ یہ انتہائی غلط قسم کے لوگ تھے۔ کبھی اس زمانہ قدیم میں کہیں اور جگہ ان کو گناہ کرنے کا موقع نہ ملا، تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے کسی صحن میں بےہودہ کام اور بے حیائی کا کام کیا۔ اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا کہ انہوں نے کعبۃ اللہ کی توہین کی، فوراً یہ پتھر میں بدل گئے، دونوں کو مسح کر دیا گیا اور پتھر بن گئے۔ اساف یہ مرد کی شکل اختیار کر گیا، یعنی پتھر کی صورت میں، اور نائلہ یہ عورت کی شکل میں۔ اس وقت کے لوگ اٹھے اور لایا انہوں نے خانہ کعبہ میں کہ ہم اس وجہ سے رکھ رہے ہیں ان کو خانہ کعبہ میں، لوگ دیکھیں گے کہ جو کعبۃ اللہ کی توہین کرتا ہے، جو اللہ کے گھروں کی توہین کرتا ہے، اس کی شکل مسخ ہو جاتی ہے، اس کو پتھر بنا دیا جاتا ہے تاکہ آئندہ کے لوگ باز رہیں۔ لیکن زمانہ بدلتا گیا تو لوگ ان کی بھی پوجا کرنے لگے۔ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوجا ہونے لگی، اسماعیل علیہ السلام کی پوجا ہونے لگی، وہاں اس اسحاق اور نائلہ ان کی بھی پوجا ہونے لگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کبھی محبت میں کوئی برا کام شروع ہو جاتا ہے اور کبھی نفرت میں کوئی برا کام شروع ہو جاتا ہے، اور انسان کو اسلام سے بہت دور لے جاتا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیکیاں کر رہا ہوں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، لیکن وہ نیکی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ دین کو ڈھا رہے ہوتے ہیں، دین کو مسخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا کعبۃ اللہ میں بت رکھنے کا، اور یہیں سے بت پرستی شروع ہوئی قریشیوں میں، ورنہ اس وقت تک صحیح العقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے توحیدی لوگ یہ قریشی تھے۔ ان میں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعوت تھی وہ اسماعیل علیہ السلام ان تک پہنچا چکے تھے، اور یہ توحید کے قائل تھے۔ پھر انہوں نے حج بدل دیا اور حج کے ارکان بدل دیے، سب طریقے بدل دیے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت میں انہی انعامات کا ذکر فرمایا ہے کہ حق تو یہ تھا کہ یہ اللہ کی عبادت کرتے
اور اس گھر جس گھر کی وجہ سے ان کو عزت ملی، اس گھر کے رب کی فرما برداری کرتے، لیکن نافرمانیوں کی زندگی گزارنے لگے، بجائے اس کے کہ شکر گزار بنے ناشکرے ہوئے، مال نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ مطلب طور پر میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مال طلب کرنا، حاصل کرنا غلط نہیں، وہ مال جو انسان کو دین سے دور کرے، اللہ سے دور کرے، اللہ کے گھروں سے دور کرے، ایسے مال کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ طالبها کلا، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتوں کی مانند ہیں، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں مال نہیں لگاتے۔ ورنہ تو آپ جانتے ہیں حج اسی بندے پر فرض ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، عبادت ہے حج، زکوٰۃ اسی بندے پر فرض ہے جس کے پاس مال ہو، عشر اسی پر واجب ہے، فرض ہے جس کے پاس مال ہو۔ تو بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو مال پر موقوف ہیں۔ معلوم ہوا مطلق طور پر مال کمانا، حاصل کرنا، اس کو جمع کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسا مال جو اللہ رب العزت اور اللہ کی تعلیمات سے دور کر دے بندگان خدا کو، ایسے مال کی کہ کمانے کی، اس کو حاصل کرنے کی ممانت آئی ہے اور اس میں منہمک ہونے کی ممانت آئی ہے۔ قرآن کریم کی اس سورت کی پہلی آیت لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے عادی ہونے کی وجہ سے یا اس لیے کہ قریش عادی ہے۔ مفسرین کرام نے اور بہت سارے قراء نے پہلی والی سورت الفیل اور اس سورت کو ایک مانا ہے، اور بہت سارے مفسرین نے اور صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ نے بیچ میں بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا ہے، فرماتے ہیں یہ ایک ہی سورت ہے۔ لیکن مشہور مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک تو نہیں ہے دو صورتیں ہیں، لیکن یہ سورت القریش سورت الفیل کا تتمہ ہے۔ یعنی سورت الفیل میں جو مضمون تھا اس مضمون کو اللہ رب العزت سورہ قریش میں مکمل فرما رہے ہیں، پورا فرما رہے ہیں۔ تو مطلب ہوگا اللہ رب العزت نے اصحاب الفیل کو ہلاک کیا اس وجہ سے کہ قریش عادی تھے۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ عادی تھے سردیوں کے سفر کے اور گرمیوں کے سفر کے۔ سردیوں میں وہ یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں وہ شام کا سفر کرتے تھے۔ 2 ماہ عام طور سے اس سفر میں لگتے تھے۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر اس کی خبر دی تو قریشیوں نے یہی کہہ کر انکار کیا تھا کہ اولاً تو یہ آسمان والا سفر ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، دوسری بات ہم یہاں سے نکلتے ہیں مکہ سے، شام تک 2 مہینے لگتے ہیں، بہت پریشانی اور کن کن کٹھنائیوں سے گزرتے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں راتوں رات مکہ سے شام گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کیا، عرش رحمان کا سفر کیا، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھے اور واپس آ گیا۔ کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ لمحوں میں اتنا لمبا سفر کیسے ہوا۔ یہ 2 ماہ کا سفر تھا، اتنا لمبا سفر طے کرتے تھے، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی تھی کعبۃ اللہ کے احترام کی وجہ سے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سبق سکھاتی ہے، اللہ کے ساتھ جڑیں گے، مساجد کے ساتھ جڑیں گے، مساجد کو آباد کرنے کی فضا بنائیں گے اور مساجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت اترے گی، کسی بھی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور اسی سورت کے آخر میں
اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قریشیوں کو خانہ کعبہ کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے دو انعام دیے گئے. ایک تو انہیں روزی دی گئی وسعت کے ساتھ، دوسری چیز ان کو مطمئن اور مامون کر دیا گیا، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا. قرآن کریم میں ہے اولم یرو، انہوں نے نہیں دیکھا، یعنی قریش مکہ نے راحت اور آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے صحن کی وجہ سے، اس سے تعلق کی وجہ سے. تو جو بندہ مسجد کے ساتھ جڑ جائے کبھی اس کو فاقہ اور بھوک مری کا سامنا نہیں ہوگا. جو بندہ مسجد کے ساتھ جڑ جائے کبھی اس کو دشمنوں کا خوف اور دشمنوں کا سامنا نہیں ہوگا بھی تو اللہ رب العزت اس سے کامیاب فرمائیں گے. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ عادی ہیں سردیوں کے سفر کے اور گرمیوں کے سفر کے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. یعنی اللہ رب العزت نے ان کو یہ دو سفر عطا کیے، خوشحالی عطا کی، تو اس کا عوض اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے. جس گھر کی وجہ سے ان کو عزت ملی اس گھر کے رب کی عبادت کریں. زمانہ قریب میں ایک پنڈت گزرا ہے، پنڈت دیانت سرسوتی. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ساتھ کئی بحث و مباحثے ہوئے، ان کے مناظرے ہوئے. آج تو میں کہہ رہا ہوں ثواب کی نیت سے ہم قرآن کریم نہیں پڑھ رہے ہیں. اس پنڈت نے پورا کا پورا قرآن پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے والناس تک قرآن کو کھنگالا، دیکھا. جہاں اس سے لگتا تھا کہ میں اعتراض کر سکتا ہوں تو اس نے ہمارے اس قرآن کریم پر اعتراض کیا. ترجمہ اردو میں نقل کرتا تھا، اپنے آپ کو محقق کہتا تھا، پھر کہتا تھا محقق یہ اعتراض کرتا. تو وہ اعتراضات چھپ بھی چکے ہیں اور ہمارے اکابر نے ان کے جواب بھی دیے ہیں. مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے قبلہ نما، اس میں ہے، اور حالات طیب مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح ہے کتاب، اس میں ہے. ایک اعتراض یہ تھا، وہ آریہ سماج کا بہت بڑا آدمی تھا، کہ یار یہ ہمیں کہتے ہیں تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، پتھروں کی پوجا کرتے ہو، ان میں اور ہم میں فرق صرف ایک بالشت کا ہے. ہم پتھر کو بنا کر مورتی بنا کر پوجتے ہیں، یہ پتھروں کو یہ ڈھیر کو پوجتے ہیں. پوچھا کیسے؟ کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تو پتھروں کا بنا ہوا ہے، اوپر سے گلاف چڑھا ہوا ہے، تو کعبۃ اللہ کی یہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لہذا یہ بھی تو پتھروں کی پوجا کرتے ہیں. اللہ رب العزت گری کے رحمت فرمائے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اور ہمارے اکابر کو جو گزرے ہیں اور جو حیات ہیں. بہت بڑے احسانات ہیں ان کی امت پر. مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ غلط سمجھے ہیں، کعبہ مسجود لہو نہیں ہے، مسجود الیہ ہے. مطلب ہم خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے. اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرو، رخ ہم خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ رب العزت کو کرتے ہیں. پھر خیر القرون کا ایک واقعہ سنایا ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ مدت کے لیے مکہ میں حکومت آئی، تو ایک موقع پر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرنی چاہیے، تو خانہ کعبہ کو شہید کیا اور پھر بہت گہرائی تک لے گئے، یعنی خانہ کعبہ کی کوئی دیوار باقی نہیں رہی، اور لوگ تب بھی کعبۃ اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے. تو بتایا کہ دیکھو اگر ہم کعبہ کو سجدہ کر رہے ہوتے تو کعبہ موجود نہیں تھا، اور کئی مہینوں تک امت مسلمہ نے
جس نے وہاں نماز پڑھی تو اس گڈھے کی طرف تو رخ کیا لیکن کعبہ تھا ہی نہیں سامنے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں نے نماز پڑھی تو اسی طرف رخ کیا، اسی جانب رخ کیا۔ اگر ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہوتے تو پھر ہمیں 3-4 مہینے نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ تو اس قسم کے بھونڈے اور بیکار اٹھ پٹنگ سوال ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اس سے قرآن کریم کی اور اسلام اور دین کی حقانیت میں کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس رب نے ان کو بھوک میں کھلایا۔ پوری عرب دنیا فاقے میں مبتلا تھی، لیکن یہ کعبۃ اللہ کی برکت کی وجہ سے کھا رہے تھے، پی رہے تھے، خوشحال تھے۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا۔ پوری دنیا کے لوگ لوٹے جاتے، قتل و غارت ہوتی، لیکن خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت مطمئن زندگی گزارتے تھے اور دور دور تک سفر کرتے۔ سفر کرنے کے باوجود پھر بھی اپنا مال اور اپنی جان محفوظ رکھتے ہوئے یہ اپنے گھروں تک پہنچتے۔ ساتھیوں، سبق یہ ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے گھروں کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے گھروں کو ویسے ہی آباد کرو جیسے ہم جمعے کے دن آباد کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد اترے گی اور اللہ رب العزت ہمیں مطمئن فرمائیں گے، بے خوف فرمائیں گے اور دشمن ہم پر غالب نہیں ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔